بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ گفتگو جو ہے وہ مسحتان میں جاری ہے، الوضو و غسلتان و مسحتان، یہ روایت معصوم کے حصے ہیں کہ وضو میں دو غسل، دو دونے ہیں اور دو مس ہیں۔ تو مس کی ہم نے دو قسمیں کی کہ ایک مسح اولا ہے اور ایک مسح ثانیہ ہے۔ مسح اولا میں ابھی بحث ہماری سر کی جاری ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک شرط رہتی ہے ابھی اس کو کیا ہم بیان کریں گے، لیکن شرط کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ بحث ہے کہ جس سے کیا کہتے ہیں کہ کیا سر کے بالوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کو بیان کریں گے۔ اس کو منہاج میں مسئلہ نمبر جو ہے وہ 88 میں کیا ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو مسئلہ نمبر کیا ہے 88 کے اوپر چلے جاتے ہیں ہم، اور یہ موضوع اہم ہوگا خصوصاً جو ہے وہ خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین کے کیا ہیں لمبے بال ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ مسئلہ نمبر 88 کا جو متن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم، یکفی المسح یعنی مسح کرنا کافی ہے، علی الشعر ان بالوں کے اوپر، المختص بالمقدم جو سر کا اگلا حصہ ہے مقدم، اسی کے کیا ہیں بال شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے نتیجہ کیا سامنے آ گیا کہ سر کے جلد کے اوپر مسح کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ سر کے بالوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، لیکن وہ بال کس ایریے کے ہوں، وہی جو مقدم راس ہے اسی ایریے کے ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ شرط کیا ہے کہ بشرط ان لا یخرج بمدہ عن حدہ، شرط یہ ہے کہ جب مد کسے کہتے ہیں، کھینچنا کہتے ہیں، کہ جب ان بالوں کو کھینچیں گے یعنی کنگھی کریں گے، کھینچنا تو برا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ان فارسی انہوں نے کیا ہے کہ آپ شانہ کریں گے یعنی کنگھی کریں گے ان کو، یعنی جب ان کو آپ کنگھی کریں گے تو وہ ان حد ہی اپنی حد سے نہ نکل جائیں۔ ان کی حد کیا ہے، مقدم راس ہے، تو مقدم راس کے جو ایریے کے بال ہیں اگر ان کی کنگھی کریں تو وہ ادھر ہی رہتے ہوں، یعنی کیا مطلب اتنے لمبے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ جو سینٹر میں ہے نا، سینٹر والے بال، وہ اگر فرض کریں کہ 3 انچ کے بھی ہیں، 3 انچ کے بھی ہیں تو ان کو کنگھی کریں گے تو وہ یہاں تک آئیں گے، وہ آگے پیشانی پہ نہیں گریں گے۔ جو بالکل اگلی لائن ہے یہ تو تھوڑے سے بھی 1 انچ بھی بڑے ہوئے تو یہ کریں گے تو پیشانی کے اوپر آ جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایک بندہ کیا ہے سینٹر میں مسح کر رہا ہے، سر کے کیا ہے سینٹر میں، تو سینٹر والے بال کا جو 3 انچ کا آپ کہہ لیں کم از کم، اتنا سر تو ہوتا ہی ہے بڑا کم از کم، کہ وہ 3 انچ تک اگر بال بڑے ہیں تو اس کو کنگھی کریں گے تو وہ جو ان کی اپنی حد ہے وہاں سے وہ باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی سینٹر میں بالکل بالوں کی وہ کتنی رینج ہو جائے گی، 3 انچ کی رینج ہو جائے گی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو وہ 3 کے 2 انچ ہو جائیں گے، پھر 1 انچ ہو جائیں گے، یعنی یوں کر کے آپ کیا بنا دیں گے، ایک گنبد سا کیا بن جائے گا اگر آپ اس کی ایک شیپ بنانا چاہیں۔ کہ جو درمیان والے بال ہوگیں گے وہ ظاہری بات ہے اپنی ہاتھ سے نکلنے کے لیے ان کو تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، 3 انچ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جو کناروں پہ ہیں وہ تو تھوڑے سے بھی بڑے ہوں گے تو کنگھی جیسے کریں گے تو اپنی ہاتھ سے کیا نکل جائیں گے۔ تو اصل معیار کیا ہے کہ بالوں کی وہ رینج ہم نے دیکھنی ہے کہ جو رینج جو ہے وہ مقدم راس سے باہر نہ نکل سکتی ہو۔ اب وہ رینج اگر بالکل سینٹر والے آپ بال لیتے ہیں وہاں پہ لیتے ہیں تو اس کی رینج تقریباً 3 انچ تک کیا بن سکتی ہے ایک اندازے کے مطابق۔ اگر تھوڑا سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو چلیں 1 انچ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل ہی کناروں پہ آ جاتے ہیں وہ تو پھر مسئلہ خراب ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جیسے ہی کریں گے تو ہاتھ سے کیا نکلنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک بندہ بالکل سینٹر میں مسح کرتا ہے بالوں کے اوپر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بالوں کی اسی رینج کے اوپر مسح کیا ہے کہ جو 3 انچ کی کیا ہوتی ہے رینج ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کے بڑے بال ہیں یا مرد کے بڑے بال ہیں اور وہ سر کے سینٹر میں بالوں کا مسح کرتی ہے اور بالوں کی جو 3 انچ کی رینج ہے، 2 انچ کی جو رینج ہے اسی کے اوپر کیا مسح ہو رہا ہے تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 3 انچ کی رینج کے باہر والے بال ہیں اور ان کے اوپر وہ مسح ہو رہا ہے تو پھر کافی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرض کریں جو سائڈ والے بال ہوتے ہیں، یعنی ہیں مقدم راس کے اوپر سائڈ والے بال ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑی سی بھی کنگھی کریں تو یہ رینج سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی یوں کر کے کنگھی کی، یہ جو ہم سائڈ والا پوز بناتے ہیں، جب یوں کر کے کنگھی کریں گے تو اس سائڈ والے بال کیا آ جائیں گے، اوپر آ جائیں گے، یا جو ہے وہ آگے جو بال ہیں خواتین کے وہ جب یوں بیک سائڈ پہ کنگھی کریں گے تو آگے والے سارے بال پریس ہو کے کیا ہے اوپر آ جائیں گے۔ اب یہ جو آگے والے بال پریس ہو کے اوپر آئے ہوئے ہیں یا دائیں والے پریس ہو کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ وہ والے بال ہیں کہ ما یخرج بمدہ عن حدہ، کہ جو کھینچنے کے ساتھ اپنی مقدم راس سے کیا خارج ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہیں کناروں پہ۔ تو پھر اگر آپ اس کے اوپر مس کریں گے تو یہ پہ درست نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا اسی وجہ سے جن کے بڑے بال ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی انگلیاں اندر گھسا دیتے ہیں، یوں کر کے مار دیتے ہیں، بڑے بال بھی ہوں اور کنگھی بھی اس سٹائل کی ہو، اس سٹائل کی کیا ہو کہ جو ادھر والے بال ہیں وہ ادھر آئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کیا ہے ان کو کیا ہے بالوں کے اندر کیا ہے انگلی گھسانی پڑے گی، تو پھر ان کا وضو کیا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب بالوں کے اندر انگلی گھسائیں گے تو اس میں پھر ایشو نہیں رہتا کہ وہ نیچے سے اوپر مسح کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، ہم کیا یوں کر بھی کیا مسح کر سکتے ہیں، یوں ہاتھ رکھیں یوں کیا اندر کر لیں، تو یہ دائیں بائیں بھی کیا مسح ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں رہتا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ صورت نہیں ہوگی کہ آپ کے اگر بڑے بال ہیں تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کنگھی کا اسٹائل ایسا بنائیں کہ بالکل جو ہے درمیان سے جگہ چھوڑیں، تاکہ جو ہے وہ جب آپ مسح کریں تو وہ مسح کہاں پہ ہو، سر کی جلد کے اوپر ہو۔ تو سر کی جلد کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بال کے جو مقدم راس کا حصہ ہوتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان کو کنگھی دی جائے تو وہ اپنی حد سے، جو ان کی مقدم راس والی حد ہے، اس سے باہر نہ نکل جاتے ہوں، تو اسی بالوں کے کیا ایریے پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہتا۔ لہٰذا آپ اگر ان شارٹ بتانا چاہیں تو آپ کیا کہیں کہ یا سر کی جلد پہ مسح کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یا جو جلد کے قریب قریب بال ہوتے ہیں 1-2 انچ کے، اگر انہی کے اوپر بھی مسح کر لیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک آسان طریقہ ہو جائے گا بیان کرنے کا۔ اگر آپ فقہی تعبیر میں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ والی تعبیر لے کر آئیں گے جو سید خوئی اللہ رحمہ سید ثانی لکھتے ہیں کہ ان لا یخرج بمدہ عن حدہ، یہ پیپر میں بھی سوال آتا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے کہ بال اتنے لمبے نہ ہوں کہ اگر کھینچیں تو وہ اپنی حد سے خارج ہو جائیں۔ اچھا، فلو کان کذالک، اگر اس طریقے سے ہوں کہ وہ اپنی حد سے نکل جاتے ہوں، یعنی جو رینج ہے مقدم راس کی اس سے وہ نکل جاتے ہوں، فجامع، اب وہ جو نکلنے والی ہیں نا، جو رینج سے باہر نکل رہے ہیں، ان بالوں کو وہ جمع کرتا ہے، وجعل علی الناصیۃ، اور جو ناصیہ جو ایریا قریب ہے، پیشانی کو جو قریب قریب ایریا ہے، یہاں پہ ان کو کیا کر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، یعنی یوں کر کے بال خاتون نے جمع کیے، اس کو یوں مکس اپ کر کے یہاں پہ کیا جمع کر دیا، اور اس کے اوپر کیا ہے مسح کرے گی، تو پھر یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے بالکل باہر والے بال ہیں نا، یا جس طرح چہرے پہ بال ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہے جمع کیے اور بیک سائڈ پہ کنگھی دی اور یہ کیا ہے یہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو عام کیس میں یہی ہوتا ہے کہ خواتین کی جو کنگھی ہے وہ یہاں سے اوپر آ رہی ہے، یا مردوں کی کنگھی کیا ہے سائڈ سے دائیں بائیں آ رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے جو اوپر ایک بالوں کی تہ بنتی ہے، وہ کون سے بالوں کی تہ بن رہی ہے، جو اپنی ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، رینج سے نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا وہاں پہ تھوڑا سا بالوں کو آپ ہلا دیں، ان کو کیا ہے تھوڑا جدا کریں، تاکہ وہ جو نیچے والے بال ہیں جو اصل اپنی رینج والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا آپ کا ہاتھ پہنچ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا مانگ نکال کر جس کے بڑے بال ہوں، یعنی وہ یوں مسئلہ پوچھے کہ کیا خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مانگ نکال کر سر کی جلد کے اوپر مسح کریں، تو آپ کیا کہیں گے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ مانگ نہ نکالیں بلکہ ہاتھ اندر بالوں میں گھسائیں، اور جو جلد کے قریب قریب بال ہیں 1-2 انچ کے جو ایریا ہوتا ہے بالوں کا، بالوں کی جو لمبائی والی ہوتی ہے، اسی کے اوپر بھی مسح کر دیں تو یہ بھی کیا کافی ہو جائے گا۔ وہ وجہ پوچھیں گے تو وجہ کیا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ بال جو مقدم حصے کے کہلاتے ہیں، اسی کی رینج والے کہلاتے ہیں، اسی کے رینج میں آتے ہیں، انہی کے اوپر انسان مسح کر لے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ قبلہ صاحب میں نے کنگھی یوں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا میرا اس کے اوپر مسح ہو جائے گا؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی، آپ کو تھوڑا سا بالوں کو کیا ہے حرکت دینی پڑے گی، تاکہ یہ جو سامنے والے بال ہیں یہ اوپر آ چکے ہیں نا، ان کو اوپر سے ہٹائیں اور نیچے کیا کریں، مسح کریں، تو اس طریقے سے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ درمیان میں مسح کرنے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ مثال طور پہ یہاں پہ عراقی لڑکوں کو ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کے اسٹائل بناتے ہیں بالوں کے، کھڑے ہوئے گھاس کی طرح کے، ٹھیک ہے، وہ درمیان میں جو ان کا گونسلہ ہوتا ہے یہ والا، وہ یوں کر کے مسح کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ان کا مسح، کیونکہ وہ درمیان والے کو کور کر رہے ہیں اور بال ان کے سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے بال یوں کھڑے ہیں اور اوپر یا یوں پریس ہو گئے ہیں، یعنی اوپر مل گئے ہیں، یا ادھر والے بال تھے وہ ادھر گر گئے ہیں، تو پھر جو ادھر والے بال ادھر اوپر گرے ہوئے ہیں یا سامنے والے اوپر گرے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر فقط ہاتھ رکھتا ہے اور اپنی کنگھی وہ خراب نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بھی کنگھی تو آپ کی خراب نہیں ہوئی، لیکن مسح کیا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ لہٰذا جو کنگھی کا اسٹائل ہوتا ہے اس کو تھوڑا خراب کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ ان بالوں کی رینج تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو مقدم راس یعنی سر کے سامنے والے حصے کی رینج میں آتے ہیں، ان بالوں تک آپ پہنچ پاتے ہیں۔ اچھا، یہ سر کے بالوں کے اوپر مسح کرنے کا مسئلہ ہو گیا۔ اگلی جو ہماری بحث ہے، ہاں، عدم البلہ کی بحث ہے۔ یہ دونوں کی جو ہے وہ کٹھی شرط ہے۔ عدم البلہ یہاں پہ آ جائے گا ممسوک یاد میں 91 نمبر مسئلے میں، ٹھیک ہے جی۔
یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نہا کے نکلے ہیں اور سر آپ کا گیلا تھا اور ابھی آپ نے سر کے اوپر مسح کرنا ہے، تو کیا گیلے سر کے اوپر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب اس کا گیلا پن کیا کتنا ہو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ سر پہ مسح کریں تو وہ بالکل خشک ہو، ٹھیک ہے، بالکل خشک ہونا کیا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا سر گیلا نہ ہو کہ جب آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، گیلا ہاتھ اپنا رکھیں گے، تو وہ جو ہاتھ کا گیلا پن ہے اور جو سر کا گیلا پن ہے دونوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی چیز کس کے اوپر غالب آ رہی ہے۔ یعنی سیدھا آپ کیا کہیں گے کہ سر میرا اتنا گیلا تھا کہ میں نے اپنا گیلا ہاتھ رکھا تو وہ گیلا جو گیلا پن تھا اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ گیا ہے، ٹھیک ہے، ساری پہلے سے اتنا گیلا تھا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں سر گیلا تھا لیکن اتنا زیادہ گیلا نہیں تھا جتنا میرا ہاتھ کیا گیلا ہے، یعنی میرا ہاتھ بہت زیادہ گیلا ہے اور سر کیا معمولی سا گیلا پن ہے، لیکن میں اس کے اوپر جیسے ہاتھ رکھوں گا تو وہ گیلا پن کیا ہے سارا ختم ہو جائے گا، یعنی تھوڑی ہے اس کے اندر رطوبت ہے، اس کے اندر تھوڑا بہت پانی ہے لیکن وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اسی فقہ میں کیا کہتے ہیں کہ وہ مستحلقہ مطلب کہ ہاتھ کی رطوبت اس کے اوپر غالب آ جائے گی اور جو اس کی اپنی رطوبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اوکے، اس طرح کی صورت حال ہو تو پھر کیا مسح میں ایشو نہیں رہتا۔ یا اسی طریقے سے فقط بالوں کے اندر کیا ہے وہ نداوت محض عربی میں کہتے ہیں۔ نداوت محض کیا مطلب کہ فقط ایک گیلا پن ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر فرض کریں کہ خشک ہاتھ بھی رکھ کے اوپر لگا دیں تو ہاتھ بھی آپ کا گیلا نہیں ہوتا، گیلا پن ہے صحیح، یعنی تولیے سے آپ نے مکمل خشک کر لیا، تولیے سے خشک کرنے کے بعد آپ بالوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو گیلے گیلے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ خشک اس کے اوپر ہاتھ لگائے تو ہاتھ کے اوپر پانی نہیں لگتا، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں نداوت محض کہتے ہیں، یعنی فقط ایک نمی ہے، فقط ایک نمی آ گئی، تو نمی والے بالوں کے اوپر بھی کیا مسح ہو سکتا ہے۔ یعنی ٹوٹل ہم اس کی کیا کر دیتے ہیں، 3 صورتیں بنا لیتے ہیں۔ پہلی صورت بنا لیتے ہیں کہ بالوں میں اتنا گیلا پن ہے کہ وہ جو ہاتھ کا گیلا پن ہے وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کے اوپر غالب آ گئی، کہ ہاتھ کی کیا تری اس کے اوپر غالب آ گئی ہے، ہاتھ کا پانی اس کے اوپر غالب آ گیا یا سر کا پانی اس کے اوپر غالب آ گیا، دونوں مکس اپ ہو گئے ہیں، تو یہ وہ کیس ہے کہ جس میں گیلے سر کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ دوسرا کیس کیا ہے کہ نہیں گیلا پن ہے لیکن تھوڑا گیلا پن ہے اور ہاتھ کی رطوبت اس کے اوپر غالب آ جائے گی، اس طریقے سے غالب آ جائے گی کہ جو اس کی اپنی رطوبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایک طرح سے وہ مستحلق ہو جائے گی، وہ ساری کی ساری ہاتھ کی رطوبت کے اندر ہی آ کے اسی کے ساتھ مکس اپ ہو کے اس کا اپنا وجود ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی کیا مسح ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ اور تیسرا کیا ہے کہ فقط ایک نمی ہے، بالوں کی نمی ہے، اس کے اندر کوئی باقاعدہ پانی نہیں ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ خشک ہاتھ بھی بالوں پہ لگائیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی پانی وغیرہ بھی نہیں نظر آتا، تو اس صورت میں تو کیا یقیناً کیا ان بالوں کے اوپر کیا مسح ہو سکتا ہے۔ اور بالکل یہی قانون کیا ہے پاؤں کا بھی رہے گا، ٹھیک ہے، کہ پاؤں بھی کیا ہے گیلے پن ہیں لیکن وہ اتنے گیلے نہیں ہیں کہ آپ جب اس کے اوپر مسح کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا گیلا پن اس کے اوپر غالب آیا ہے، ٹھیک ہے، پاؤں گیلے ہیں لیکن ہاتھ آپ کا اتنا زیادہ گیلا ہے کہ جیسے آپ مسح کریں گے تو آپ کو باقاعدہ لگے گا کہ ہاتھ والا پانی سارا اس کے اوپر آ چکا ہے، تو اگر ہاتھ والا پانی اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو پاؤں کی رطوبت تھی وہ مستحلق ہوگی، وہ ختم ہو گئی، تو اس صورت میں بھی کیا اس کے اوپر مسح ہو سکے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا اس کا بھی آپ کیا خلاصہ کریں گے کہ مکمل سر کا خشک ہونا بالکل ایک ورقے کی طرح اور خشک گھاس کی طرح اس طرح یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، بس اتنا خشک ہونا چاہیے یا اتنی تھوڑی اس کے اندر رطوبت ہونی چاہیے کہ جب ہاتھ کی رطوبت اس کے اوپر جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہ رہے اور وہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے مکس اپ ہو کے ختم ہو جائے، تو یہ ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی سے مربوط مسئلہ کیا آتا ہے، گرمیوں میں جو ہے وہ پسینہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب گرمیوں میں بعض اوقات اگر پسینہ اتنا زیادہ آیا ہوا ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ ہاتھ جو میں اوپر مس کے لیے رکھوں گا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پسینہ کدھر گیا اور ہاتھ کا جو پانی تھا اوپر لگا وہ کدھر گیا، تو اس صورت میں کیا مسح نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے ٹھیک ہے پسینہ آیا ہوا ہے لیکن پسینے کی وجہ سے سر کیا ہے تھوڑا تھوڑا گیلا پن ہو چکا ہے، تھوڑا بہت پسینہ بھی ہے لیکن ہاتھ کی جو رطوبت ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر کوئی ایشو نہیں ہے، پھر مکمل اسے صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ جو گنجا پن ہے تو گنجے پن کے اوپر جب سر کے اوپر پسینہ آتا ہے تو وہ اتنی زیادہ اس کے اوپر باقاعدہ تہ بن جاتی ہے اس کی پانی کی کہ اب جو ہے وہ ہاتھ کی رطوبت بھی اس کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے فرض کریں کہ ایک شیخ کو میں نے دیکھا اس نے امامہ اتارا تو باہر سے آیا تھا پسینہ تھا، اب وہ وضو کر رہا ہے تو وہ تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر، میں کیا دیکھ رہا ہے تو وہ ٹیشو دیکھ رہا تھا، ٹیشو نہیں تھا اس کے لیے، پھر وہ باہر گیا، اس نے کوئی جیب سے رومال وغیرہ نکالا، پورا گنجے پن کو کیا کیا صاف کیا،
وہ کیوں صاف کیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری اتنا زیادہ پسینہ ہے اور میں نے ابھی سپیڈوں میں وضو کرنا ہے، اتنا میں ویٹ نہیں کر سکتا کہ وہ تھوڑا بہت کم ہو پھر ہاتھ کی رطوبت کے اوپر غالب آ جائے۔ لیکن میں نے غور کیا، میں نے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے پسینہ تھا، گیلا پن سر کا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اگر اس کے اوپر گیلا ہاتھ رکھتا تو وہ کیا کہتا کہ بھی اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہاتھ کا گیلا پن اس کے اوپر غالب آیا یا پسینہ غالب آ گیا، نہیں بلکہ ہاتھ کا جو گیلا پن ہے وہ اس کے اوپر کیا آ جاتا، غالب آ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی اتنا بھی ایشو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا کہیں کہ بالکل جی اگر پسینہ آیا ہوا ہے تو سر کو مکمل صاف کریں گے، یہ احتیاطیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ جو انسان خود بنا لیتا ہے، وگرنہ اس میں کیا کہیں کہ شریعت میں آسانی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو اصل معیار کیا ہے؟ اصل معیار یہ ہے کہ وہ جو رطوبت ہے وہ غالب آنی چاہیے، یہ اصل معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب رطوبت کیسے غالب آ جائے گی اس کی آپ صورتیں مختلف بنا لیں، اس میں ایشو نہیں ہے۔ ہاں فقط ایک مرتبہ بھی دھو لے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، بلکہ اگر ویسے ہی ہاتھوں سے ایسے کر لے نا وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، بالکل ایسے نمی میں، نمی کے تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ معنی کی بحث میں جائیں گے، ابھی معنی کی بحث ابھی شروع ہم کریں گے کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ مطلب پانی لیتے ہیں اور اس طرح یہ کیا پانی پھینک دیتے ہیں، ہاں وہ ابھی ماسے کی ہم بحث کر رہے ہیں، آگے آ رہی ہے، چلیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ ولا تضر ذالک کا یہ ایک پڑھ رہے ہیں، یہ دو اصطلاحیں آ گئی ہیں کہ یہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہوتا کہ اگر نداوت محضہ ہو یا نداوت مستہلکہ ہو۔ نداوت محضہ کی معنی کیا تشریح کی؟ فقط گیلا پان ہے بس، اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں تو ہاتھ کے اوپر بھی کوئی پانی نہیں لگے گا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نمی کہتے ہیں اردو میں۔ مستہلکہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں بھی گیلا پان نہیں ہے، باقاعدہ پانی ہے لیکن وہ تھوڑا ہے، جو ہاتھ کے اوپر جو پانی ٹھہرا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، اب وہ جو پانی کے تھوڑے قطرے پڑے ہوئے ہیں وہ مستہلک ختم ہو جائیں گے، اس کو جو ہاتھ کی رطوبت ہے اسے ختم کر دے گی، تو اس میں پھر کیا ایشو نہیں رہتا۔ ایشو کہاں پہ رہتا ہے؟ یہ بلۃ ظاہرہ میں رہتا ہے کہ ظاہری رطوبت ہو اور وہ ختم نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی آپ پریکٹیکل صورتیں بنا لیں کہ تولیے سے ایک دفعہ دھونا کافی ہے، ایک دفعہ خشک کرنا کافی ہے، 2 دفعہ یا خشک نہ بھی کرے، کیا صورت حال ہے وہ واضح ہے۔ اور شک والی جو صورت پڑتی ہے، شک میں تو ظاہری بات ہے اس میں احتیاط واجب ہوتی ہے کہ اتنا خشک کرے اس سے پتہ چل جائے کہ بھئی یہاں پہ ہاتھ والی رطوبت اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ غالب آ رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ ابھی آگا کے سوال کا جواب آ رہا ہے جو اگلی بحث ہے، اس میں اگلی بحث میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ماسے کی شرط کیا ہوتی ہے کہ من بلت الید، یہ صفحہ نمبر 54 الثالث میں، الثالث، ہاں یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے، بما باقیہ من بلت الید، بما باقیہ من بلت الید۔ ہاں یہ جو مسح کے اندر شرط ہے، روایات میں یہ چیز واضح امام علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی کہ جب آپ سر کا مسح کریں گے تو ضروری ہے کہ وہ ہاتھ کے اوپر جو باقی رطوبت ہوتی ہے نا اسی سے کیا جائے، باہر سے کوئی آپ پانی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آغا نے کیا سوال کیا کہ ایک بندہ سر کا مسح کرنے لگا تو اس نے کیا ٹوٹی کھول کے دوبارہ سے الگ سے پانی لیا کہ ہاتھ صحیح سے گیلا ہو جائے، اس سے کیا مسح کیا، تو ہم کیا کہیں گے اس کا یہ مسح باطل ہے۔ کیوں؟ ماسے کی کیا شرط ہے کہ ماسے کی رطوبت کون سی ہونی چاہیے؟ اس کی اپنی ہاتھ والی رطوبت ہونی چاہیے۔ اچھا اگر اس بندے نے کیا کیا، چہرے پہ ہاتھ مار دیا تو اب چہرے والی رطوبت آ جائے گی تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ مسح باطل ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور اس میں ایشو یہ رہتا ہے، ہاں اس میں مسئلہ، ہاں ید سے کیا مراد ہے؟ فقط دایاں بایاں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، دایاں ہو یا بایاں ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں یعنی وہ ایک بندہ ایسے وضو کر رہے ہیں، اب اس کے ہاتھ کے اوپر، یعنی وہ تو دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کر سکتا ہے نا، اس ساتھ سے کرے یا اس ساتھ سے کرے۔ اب فرض کریں اس نے دایاں ہاتھ اس پہ لگا رہا تھا نا، پھر اس نے بایاں ہاتھ کیا یہاں پہ لگا دیا یوں کر کے، اب یہاں پہ لگا بھی دیا تو بائیں ہاتھ سے تو عام طور پہ لوگ مسح نہیں کرتے، لیکن اگر فرض کریں لگا بھی دیا اور بائیں ہاتھ سے مسح کر رہا ہے تو اس میں پھر بھی کیا ایشو نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جو بائیں ہاتھ پہ رطوبت ہے وہ اسی ید کی ہے، اگرچہ وہ اس کی اپنی ید والی نہیں ہے، دوسری ید والی ہے، تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہتا، یعنی اس ہاتھ کی رطوبت ہو یا اس ہاتھ کی رطوبت ہو، اس ہاتھ سے مسح کریں یا اس ہاتھ سے مسح کریں یا دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے مکس کر لیں، ٹھیک ہے، یوں کر کے مکس کر لیں، یوں کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا کوئی ایشو نہیں رہتا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی آپ جب یہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو بس اس ہاتھ کو دوبارہ اس پہ نہیں لگائیں گے یا اس کو دوبارہ پتہ نہیں اس طریقے سے نہیں لگائیں گے، اس طرح کی کوئی شرائط اس میں نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ بس ایشو کیا ہے کہ وہ جو پوری رطوبت ہے نا کونی سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک اسی رطوبت میں سے کسی حصے سے ہو، یعنی اگر اس کا فرض کریں ہاتھ خشک ہو گیا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بچا تو وہ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ کیا پانی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی سے کیا ہے وہ مسح کر لیں، واضح انشاءاللہ۔
اچھا جی، اس میں ایک پاؤں کے مسئلے میں احتیاط ہے گی کہ پاؤں کے مسئلے میں بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ پاؤں کا مسئلہ بھی آپ ہاتھ کی اس رطوبت سے کریں گے کہ جو رطوبت کیا ہے اسی وضو والی ہے، باہر والی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اعلیٰ کی طرف کو موجن کرنے کے لیے انسان پانی جب اوپر سے ڈالتا ہے تو جو سامنے والے بال ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والے بال کیا ہو گئے، گیلے ہو گئے، ادھر پانی آ گیا۔ اب جب ایک بندہ سر کا مسح کر رہا ہے اور وہ ہاتھوں کو کھینچ کے لے آتا ہے آگے اور اس کے ہاتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، جو پیشانی کے آگے جو بال گیلے تھے نا اس کے اوپر اس کی انگلیاں ٹچ ہوگی۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ انگلیوں کا یہ جو ایریا ہے، یہ جو ایریا ہے اس کے اوپر کون سی رطوبت لگ گئی ہے، چہرے والی لگ گئی ہے رطوبت، ٹھیک ہے، یوں کر کے سمجھتے ہیں چہرے والی لگ گئی۔ اور اس کی عادت یہ ہے کہ پاؤں کا مسح بھی وہ کیا ہے، انگلیوں کے سرے سے کرتا ہے۔ جب پاؤں کے مسح کی باری ہے تو اس نے انگلیوں کے سرے سے کیا یوں کر کے۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ اس میں ایشو کیا آ گیا کہ پاؤں کا اس نے جو مسح جس رطوبت سے کیا ہے وہ رطوبت کیا ہے، ہاں یاد والی نہیں تھی، بازو والی نہیں تھی، وہ جو چہرے کے اوپر والا حصہ تھا اس کی تھی، تو لہٰذا اس کا مسح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا جی۔ نہیں الگ سے نہیں، اس کا بھی طریقہ کار کیا ہے کہ پاؤں کا مسح یوں نہ کرے، پاؤں کا مسح کیا ہے یوں کرے، یوں، ٹھیک ہے، اس حصے کو چھوڑ دے۔ نہیں نہیں وہ خشک ہونے کی بحث ہے، ابھی میں جس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں وہ اور ہے، ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں نا خشک ہو جائیں وہ اور بحث ہے۔ ابھی بحث کیا ہے کہ پاؤں کا مسح میں بھی ضروری ہے کہ وہ پاؤں کا مسح بھی کیا ہے انہی ہاتھوں کی رطوبت سے ہو، اسی بازو کی رطوبت سے ہو۔ اس میں ایشو کیا آتا ہے کہ ایک بندہ جب مسح کرتا ہے ہاتھ کو آگے لے آتا ہے، جب آگے لے آتے ہیں تو یہ جو اگلا حصہ ہے یہاں پہ اس کی کیا ہوتی ہیں، انگلیاں ٹچ ہو جاتی ہیں۔ انگلیاں ٹچ ہونے سے ایشو کیا آتا ہے کہ اب انگلیوں کی جو آگے رطوبت ہے نا وہ رطوبت کون سی لگ گئی ہے، اس کی چہرے والی لگ گئی ہے۔ اب جب پاؤں کا مسح کرے گا تو اگر وہ انگلیوں کے اسی حصے سے پاؤں کا مسح کر رہا ہے تو یہ مسح کیوں باطل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ چہرے والی رطوبت سے مسح کر رہا ہے، جبکہ روایت کے اندر امام علیہ السلام کا حکم کیا ہے کہ وہ مسح کس سے ہونا چاہیے، رطوبت ید سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی احتیاط کیسے ہوگی، وہ کیسے کرے گا، وہ اس حصے سے مسح نہ کرے، ٹھیک ہے، بلکہ اس حصے سے کیا مسح کرے، یوں کر کے مسح کر لے، ٹھیک ہے، طریقہ موجود ہے، یوں کر کے کر لے، الٹے ہاتھ سے کر لے، کسی طریقے سے مسح کر لے، ہتھیلی سے کر لے، آسان تم ہتھیلی سے مسح کر لے، یوں کر کے، ٹھیک ہے، یعنی جب یہ مسح کرے تو انگلیاں یوں رکھ لے یا یوں ہاتھ ہی یوں رکھے، یوں ہاتھ رکھ کے یوں کر کے مسح کر لے۔ جو ہے چہرے کی رطوبت جب شامل ہو جائے گی وہ کہاں پہ شامل ہوگی، فقط انگلیوں کے حصے میں شامل ہوگی نا، پورے ہاتھ میں تو شامل نہیں ہوگی، جب شامل ہو جائے گی ہاتھ کی رطوبت چہرے کی رطوبت تب ہتھیلی سے کرنا ہے، ہاں تب ہتھیلی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کر دیں تو یہاں سے کریں تو باطن کو ہو رہی ہے لیکن ظاہر کو نہیں ہو رہی، وہ رطوبت اپنے چہرے والے باطن سے کر سکتے ہیں اس کو تو ظاہر سے، ہاں الٹے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، ایشو نہیں ہے، پاؤں کے ایشو نہیں۔ کچھ لوگ مسا اس طرح لوگ اس طرح اتنا کرتے ہیں، کیا یہ پاؤں میں بھی آئے گا، پاؤں کے بھی ہم بحث شروع نہیں کی، ابھی مسئلہ میں وہاں پہ کیا تفصیل آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا آخری مسئلہ ایک سن لیں، بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بحث آتی ہے کہ ماسے کی رطوبت کہاں سے لیں، 93 اور 94 نمبر یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ماسے کی رطوبت کہاں سے لیں، یہ وہ سوال ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ خشک ہو گیا، لو جف ما علی الید من البلل لعذر، ٹھیک ہے، اس کی تشریح کیا ہوتی ہے کہ اس کی تشریح کیا یہ نہیں ہوتی کہ فقط ہتھیلی کیا خشک ہو گئی، کف پورا بازو کیا خشک ہو جائے، یہ بازو بھی خشک ہو جائے دایاں بھی اور بایاں بازو بھی خشک ہو جائے، دونوں کے دونوں بازو خشک ہو گئے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے، یعنی یہ مورد بہت کم لوگوں کو پیش آئے گا، گرمیوں میں فقط ہاتھ خشک ہوتے ہیں نا، ورنہ قبلہ صاحبان کے بازو پہ بھی بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بازو کے ساتھ جب بالوں کے ساتھ بازو دھلا ہوا ہے تو وہ بازو کیا رہے گا، گیلا پانی رہے گا نا اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ تو خشک نہیں ہوگا، لہذا وہ یوں والا کیا مسح بنے گا اس کا، ٹھیک ہے، یوں والا بنے گا، یا اسی سے کیا وہ لے سکتے ہیں رطوبت لے سکتے ہیں، انگلی سے کرنا ہے، پھر یہاں سے رطوبت لے لے نا، ٹھیک ہے، یہاں سے رطوبت لے لے، وہ چیز باقی ہے۔ اگر پورا جل خشک ہو جائے تو پھر وہ آپشن کیا آتا ہے کہ داڑھی سے لے گا، اور داڑھی سے فقط لے گا، اور اس میں بھی داڑھی کا وہ حصہ جو چہرے کی حد کے اندر ہے، اس سے لینا کیا ہے احتیاط اولا ہے، وگرنہ یہاں سے بھی لے سکتا ہے جو آخری آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آبرو وغیرہ سے نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، یا یہاں سے نہیں لے سکتا، پیشانی سے کیا نہیں لے سکتا، اور داڑھی نہ ہو تو پھر بھی کیا نہیں لے سکتا، پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ دوبارہ وضو کروں گا تو بھائی پھر یہی کیس آ جائے گا، پھر ہم کیا کہیں گے کہ مسح کے لیے الگ سے پانی لے لے، پھر آخری آپشن کیا آئے گا، مسح کے لیے الگ سے پانی لے لے، ہاتھ کے اوپر رکھ لے، اس سے کیا کر لے، ٹھیک ہے۔ ہاں جس طرح خواتین ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو ہی نہیں پا رہا، یہ یعنی شاذ و نادر سرا مورد ہے، تو وہ پھر مسح کے لیے کیا الگ سے پانی لے لیں گی، واضح انشاءاللہ، یعنی یہی ہے کہ لو لم یمکن حفظ الرطوبہ
فی الماسح لحر او غیرہ حتی لو عاد، اگر ماسح کی رطوبت کو، اب ماسح کی حد ہمیں یاد ہونی چاہیے، اگر ماسح کی رطوبت کی حفاظت ممکن نہیں ہے، اگر گرمی ہے یا جسم کی خشکی ہے کسی وجہ سے بھی، حتی لو اعاد الوضو، حتیٰ کہ وہ دوبارہ وضو بھی کرے، تو پھر کیا ہے جاز المسح بماء جدید، پھر کیا ہے وہ نئے پانی سے مسح یہاں پہ کرنا جائز ہو جائے گا، وگرنہ پہلی ذمہ داری کیا رہتی ہے؟ نیا وضو کرنا، دوبارہ وضو کرنا۔ واضح انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔